بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظم جامعہ فضلت الشیخ ابو حمدان اشرف فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قیام اللیل کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سامعین کو اس کے فضائل کے ساتھ مستفید فرمائیں، تاکہ جو عمل ہم سے مفقود ہو گیا وہ عمل ہم شروع کر سکیں آج سے، اور ہم اپنی زندگی میں اسے نافذ کر سکیں۔ لہذا میں دعوت دیتا ہوں فضلت الشیخ سے کہ آپ آئیں، اپنے عنوان کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، رواہ مسلم۔ لائق صد احترام علماء کرام، عمائدین جماعت، نوجوانان اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے، جس کی مدد اور توفیق سے ایک اہم تذکیری و تربیتی پروگرام منعقد ہوا، اور ہم سب اس کی پہلی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پروگرام سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، آمین۔ محترم حضرات، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، نماز تہجد، یہ سب مختلف نام ہیں۔ رمضان میں اسی کو تراویح کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز، رات کی نماز، قیام اللیل، اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے، اس کا اہتمام کرنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے، مجھے اس تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بالغ مسلمان جو مکلف ہے، اس پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ 5 وقت کی نماز، یہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اس کے بارے میں ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، مومن ہے، کلمے کے اقرار کے بعد یہ ہم پر انتہائی اہم فریضہ ہے، یہ ایک مسلمان کی شناخت ہے، پہچان ہے کہ وہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز لازماً پڑھتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، چاہے وہ گاؤں میں ہو، سفر میں ہو، صحت کی حالت میں ہو، بیمار ہو، امن کی حالت میں ہو، خوف کی حالت میں ہو، ہر حال میں اس کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسلمان کے پاس کسی بھی قسم کی سستی، کوتاہی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج کی اس مجلس میں مجھے جس موضوع سے متعلق گفتگو کرنی ہے وہ ہے قیام اللیل، رات کی نماز، جو ہم پر فرض نہیں ہے، وہ نفل نماز ہے۔ لیکن اگر ہم 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ اگر قیام اللیل کی پابندی کر لیں
اس کے لیے بھی اگر ہم کوشش کریں، اس کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی میں اسے بھی اپنا لیں، تو دیکھیے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنا فائدہ ہوگا، اور اس عبادت کی برکت سے ہماری زندگی میں کتنے مسائل حل ہو جائیں گے، اس عبادت کی کتنی برکتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے تو رات کی نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے تو رات کی نماز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ رات کی نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز تو ہم پر فرض ہے، اس کو پڑھنا ہی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی ہمارے لیے باعث گناہ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہماری پکڑ ہوگی، اور قیامت کے دن سب سے پہلا حساب ہمارا نماز کے بارے میں ہوگا، اس لیے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ رات کی نماز ہے، اس کی بھی ہمیں پابندی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان آیت نمبر 60/4 میں عباد الرحمن، رحمان کے جو خاص بندے ہیں ان کے صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے جو خاص بندے ہیں، اللہ کے مومن بندے، ان کی صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور قیام میں گزرتی، ان کی راتوں کا ایک حصہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور قیام میں گزرتا ہے۔ یہ رحمان کے خاص بندوں کی پہچان ہے کہ وہ رات میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں متقیوں اور مومنوں کی صفت بیان کی ہے تو مومنوں اور متقیوں کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر واقعی ہم سچے مومن ہیں، متقیوں کی فہرست میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت متقیوں کے لیے تیار کی، قرآن مجید میں جگہ جگہ ان المتقین فی جنات و نعیم، ان المتقین فی ظلال و عیون، ان المتقین فی مقام امین اعدت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہی جنت بنائی گئی۔ اگر آپ متقیوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو متقیوں کا ایک کام کیا ہے کہ وہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ غور کیجئے اس آیت پر کہ اللہ فرماتا ہے متقی وہ ہے جو راتوں میں بہت کم سوتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت کم سوتے ہیں، ان کی رات کا بیشتر حصہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے قیام اللیل میں گزرتا ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے جن کی رات کا بیشتر حصہ قیام اللیل میں گزرتا ہے وہ اللہ کے متقی بندے وقت سحر اٹھ کر کے وقت سحر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ جن کی راتوں کا بیشتر حصہ قیام اللیل میں گزرتا ہے ان کی صفت یہ ہے کہ وہ وقت سحر اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر کے آپ کا جو لائحہ عمل بنایا گیا ہے قیام اللیل، آج کے لائحہ عمل میں قیام اللیل بھی ہے، اور قیام اللیل کے بعد دعا اور استغفار ہے، تاکہ متقیوں کی اس صفت پر ہم آج ہی سے عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ کیا بھائی، متقیوں کی صفت اللہ بیان کر رہا ہے کہ ان کی رات کا زیادہ حصہ قیام اللیل میں گزرتا ہے اور وقت سحر وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمارے لائحہ عمل میں قیام اللیل بھی ہے، اور قیام اللیل کے بعد وقت سحر دعا اور استغفار بھی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے آج کی رات ہم قیام اللیل بھی کریں گے اور قیام اللیل کے بعد دعا اور استغفار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ مومن وہ ہیں رات میں ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، بستروں سے اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے مصلی پر آ کر کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، چھپ کر کے رات کی تاریکیوں میں۔ دیکھیے
آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو رات میں اٹھ کر کے اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے انعام کیا رکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی نفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان اللہ کے مومن بندوں کے لیے جو راتوں میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرتے ہیں، جب پوری دنیا سوتی ہے، نیند کے آغوش میں رہتی ہے، اپنے نرم گرم بستروں پر نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، ایسے وقت ہمارے کچھ مومن متقی بندے وہ ہیں جو اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے مصلی پر حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے مومنوں کے لیے اللہ کیا انعام بیان کر رہا ہے؟ کسی نفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اخفوا اعمالہم فاخفى اللہ ثوابہم۔ یہ مومن وہ ہیں جو راتوں میں چھپ کر کے تاریکیوں میں اپنے عمل کو چھپاتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب اور ان کا بدلہ بھی چھپا کے رکھا۔ وہ کیا بدلہ ہوگا، جنت میں کیسی نعمتیں ہوں گی ہم کو نہیں پتا اور ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قیام اللیل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین انعام جنت میں رکھا ہے، کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اللہ نے چھپا رکھا ہے، وہ ہم کو پتا نہیں۔ اور حدیث قدسی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے صالحین نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا، کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ ایسی بہترین نعمتیں اللہ اپنے مومن متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قیام اللیل جب ایک مومن بندہ کرتا ہے، رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے، اذان فجر سے پہلے سحر کے وقت، تو اس وقت وہ کیسی مبارک گھڑی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ خود آسمانی دنیا پر آتا ہے۔ غور سے سنیں میرے نوجوانوں، ہماری زندگی کے بڑے سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی کے بڑے سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں رات کی اس مبارک گھڑی میں اٹھنے والوں کے لیے۔ ان کی زندگی کے بڑے سے بڑے مسائل آسان ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آ کر کے اعلان کرتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر لہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آ کر کے اعلان کرتا ہے میرے بندوں میں سے کوئی بندے جو اس وقت مجھ سے دعائیں کریں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں۔ ہے میرے بندوں میں سے کوئی بندے جو اس وقت مجھ سے استغفار کریں، میں انہیں بخش دوں گا، ان کی مغفرت کر دوں گا۔ ہے میرے بندوں میں سے کوئی بندے جو اس وقت مجھ سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں، میں ان کی مرادیں پورا کر دوں۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ مسائل ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، انسان زندگی بھر مسائل اور پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نے لاکھ کوششیں کر لی ہیں، تدبیریں کر لی ہیں۔ میں آج کی اس مبارک مجلس میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، زندگی کے ایسے مسائل جن سے آپ الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، آپ قیام اللیل کا اہتمام کیجئے۔ رات کی آخری گھڑی میں اٹھو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، رو گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے بھیک مانگو، اللہ خود تمہیں دینے کے لیے، نوازنے کے لیے تیار۔ اللہ خود آسمانی دنیا پر آتا ہے، اعلان کرتا ہے میرے بندوں میں سے کوئی جو اس وقت مجھ سے مانگے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ بڑے مبارک، بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اس وقت رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اپنی نیند کی قربانی دے کر کے اس وقت اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، پانچویں اہمیت قیام اللیل کی یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مومن کی عزت، اس کی شان، اس کا مقام قیام اللیل میں۔ فرض تو یہ ضروری ہے، فرض 5 وقت کی نماز تو یہ ہر مومن پر ضروری ہے۔ اگر ایک مومن اپنی زندگی میں دنیا اور آخرت میں عزت چاہتا ہے، سعادت کی زندگی چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، تو اسے قیام اللیل کی پابندی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، جان لو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ ایک مومن کا شرف، اس کی عزت، اس کا مقام
قیام اللیل میں اللہ نے رکھا ہے۔ 5 وقت کی نماز تو یہ فرض ہے، یہ ایک فریضہ ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی پابندی نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے، اللہ کے نزدیک سخت مجرم ہوں گے۔ لیکن اگر ہم عزت چاہتے ہیں، سعادت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، تو اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کو مقام ملے گا قیام اللیل میں، اسے عزت حاصل ہوگی۔ یہ 5 اہمیت میں نے آپ کے سامنے قیام اللیل کی بیان کی ہے۔ اس کے بعد 1-2 فضیلت آپ سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر قیام اللیل کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، قیام اللیل کرنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنت کی بشارت نہیں سنائی ہے، جنت میں عالی شان محلوں کی بشارت سنائی ہے۔ جنت میں عالی شان محلوں کی بشارت سنائی ہے۔ دنیا میں ایک انسان زندگی اپنی کھپا دیتا ہے، پوری زندگی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کما کر کے، پیسے بچا کر کے، میں اپنی زندگی میں اپنا خاص ایک اچھا خوبصورت گھر بناؤں۔ ہر انسان کی ارمان ہوتی ہے، اور ایک کشادہ گھر، اچھا گھر، یہ ایک انسان کی سعادت کی بات ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں۔ آپ سوچئے، دنیا میں ایک مومن، ایک انسان، ایک اللہ کا بندہ دنیا میں اپنا ایک خاص اچھا گھر بنانے کے لیے پوری زندگی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس اللہ کے فضل سے ایک اچھے گھر کا انتظام ہو جائے، اپنے لیے ایک بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے، جبکہ اسے یہ پتا ہے کہ یہ گھر مجھے ایک دن چھوڑ کر کے جانا ہے، ایک دن میں بھی ختم ہو جاؤں گا، میرا گھر بھی ختم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور اگر مجھے جنت میں، آخرت میں اللہ گھر دے دیا تو وہ گھر ہمیشہ گھر ہے، وہ گھر کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ آرام کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ راحت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ صحت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشگی کی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، سلام عام کرو، جس کو تم پہچانتے ہیں، جس کو نہیں پہچانتے، مسلمان بھائی ہے، سلام کر لو، یہ سلام محبت کا پیغام ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور جس وقت لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر کے نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ اگر یہ 3 کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تدخلوا الجنۃ بالسلام، بڑی سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ، سلامتی کے ساتھ، بغیر کسی رکاوٹ کے تمہارا داخلہ جنت میں۔ اور صحیح الترغیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فی الجنۃ غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام۔ جنت میں کچھ ایسے محل ہیں، خوبصورت عالی شان، اللہ نے محل تیار کر رکھا ہے جس کی خوبصورتی کا حال یہ ہے کہ اندر کا حصہ باہر سے، باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت گھر کن کے لیے بنایا ہے؟ جو لوگ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور راتوں میں جس وقت لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ دیکھیے کتنا عظیم فائدہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ حدیث ہے، امام البانی نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے تہجد کی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، اے لوگو قیام اللیل کو لازم پکڑو، اپنی زندگی میں کوشش کرو کہ میں قیام اللیل کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزر گئے، نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے، ان کی عادت ہے، ان کی پہچان ہے، یہ صالحین کی صفت ہے۔ اس کے بعد قیام اللیل کا فائدہ بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، قیام اللیل یہ اللہ کے تقرب کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ جو بندہ قیام اللیل کرتا ہے وہ اللہ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، گناہوں سے روکنے والا یہ عمل ہے، گناہوں سے یہ عبادت روکتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہو جائے کہ دنیا جس وقت سو رہی ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ اپنی نیند کی قربانی پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہو، قیام اللیل کرتا ہو، ایسے بندے سے بہت کم یہ تصور ہے کہ وہ بندہ وہ گناہ کے کام کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ تو اس عبادت کی برکت سے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ وہ تکفیر للسیئات، انسان ہے، انسان کے نہ ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ عبادت اس کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بڑا اہم فائدہ وَمَطْرَدَةٌ عَنِ الْجَسَدِ، اور یہ بیماریوں سے بچانے والی عبادت ہے۔ آج دیکھیے ہر انسان آفتوں اور بلاؤں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر انسان بیماریوں سے ڈرا ہوا ہے،
قیام اللیل یہ جسمانی بیماریوں سے حفاظت کا بھی ایک بڑا اہم ذریعہ. یہ فائدہ سننے کے بعد، یہ فضیلتیں جاننے کے بعد میرے بزرگ اور دوستوں، نوجوانوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کوشش کریں. 5 وقت کی نماز تو پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے. اس کے لیے ماحول بنائیں، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں. کوئی آسان کام نہیں ہے. نیند کی قربانی دینا، رات میں اٹھ کر کے جب لوگ سو رہے ہو تہجد کی نماز پڑھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے رب العالمین سے بار بار توفیق مانگے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے دعائیں کریں، اور اس کے لیے گھر میں بھی ماحول بنانے کی کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابو داؤد کی حدیث میں، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته فصلت. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو رات میں خود قیام اللیل کے لیے اٹھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اور اپنی بیوی کو بھی قیام اللیل کے لیے اٹھاتا ہے. دیکھیے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، اور گھر میں ایک دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی تہجد کی نماز پڑھے. اگر وہ انکار کرتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے چہرے میں پانی کا چھینٹا مارے اور اس کو کسی طرح سے بیدار کرنے کی کوشش کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس خاتون پر جو یہ کام کرتی ہے، یعنی خود تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسے بھی پڑھانے کی کوشش کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں میں قیام اللیل کا حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. رات کے کچھ حصے میں، چاہے آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، آپ بہرحال قیام اللیل کیجئے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے قیام اللیل کے بارے میں کہتی ہیں، کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایسے لمبے قیام کرتے تھے، قیام اللیل میں اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا کہ آپ کے قدم میں ورم آ جاتا، آپ کے پیر میں سوجن آ جاتا، آپ کا پیر پھک جاتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر بھی آپ اتنی لمبی لمبی عبادتیں کیوں کرتے ہیں، اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر انعام و احسان کیا کہ میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، تو اللہ کی اس انعام کے شکریے میں اتنی لمبی عبادت کرتا ہوں. تو یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان ینام اول اللیل ویقوم آخرہ فیصلی. آپ رات کا شروع حصہ سو جاتے تھے، جسم کا حق ہے، رات کا شروع حصہ آپ سو جاتے تھے اور آخری حصے میں آپ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں حتی ہممت بامر سوء، یہاں تک کہ میں نے ایک غلط ارادہ کر لیا. ان سے پوچھا گیا ما ہممتا، آپ نے وہ کون سا غلط ارادہ کیا تھا؟ تو کہا کہ میں نے سوچا ہممت ان اقعد واذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں اور بیٹھ جاؤں، اس لیے کہ میرے بس کی بات نہیں تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑے ہو کر کے قیام اللیل کر سکوں. میرے پاس اتنی دیر تک کھڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو چھوڑ کر کے میں بیٹھ جاؤں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قیام اللیل میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ لمبی صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے تھے، اور جتنا بڑا قیام اسی کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجدے ہوتے تھے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کرتے تو آپ کے پیر میں ورم آ جاتا تھا. آپ نوجوانوں غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود نماز تہجد کی پابندی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر چلے جاتے، داماد کے گھر چلے جاتے، ان کو بھی بیدار کرتے اور کہتے الا تقومان فتصلیان، کیا تم اٹھتے نہیں اور اٹھ کر کے تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی عمل کرانے کی کوشش کرتے تھے. صحابہ کرام کو آپ ترغیب دلاتے، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ بن عمر بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک نصیحت کے بعد ان کے بیٹے سالم کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے عبداللہ بن عمر راتوں میں بہت کم سوتے تھے. عبداللہ بن عمرو بن عاص، ابو درداء، بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جو رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے تھے،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کیا اور کہا کہ تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے، اس لیے پوری رات تہجد مت پڑھو، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو۔ بعض صحابیات کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں۔ ایک آخری بات میں بیان کرتا ہوں، ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول کا ایک قول ہے، کہتے ہیں صلوا رکعتین فی ظلمۃ اللیل لظلمۃ القبور، اے لوگوں قبر کی تاریکی سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے کم سے کم 2 رکعت تو نماز پڑھو، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ قبر کی تاریکی سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے کم سے کم 2 رکعت تو پڑھو۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رات قیام اللیل یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے، بڑا مشکل عمل ہے، بڑی قربانی چاہتا ہے، بہت مجاہدہ چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، کوشش کریں۔ اگر کوشش کریں گے، نیک ارادہ کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اور جب اگر آپ قیام اللیل کی عادت ڈال لیں گے تو اس راستے سے بہت سارے نیکی اور بھلائی کے آپ کام کریں گے، گناہوں سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، نمازوں کی پابندی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں فرض نمازوں کے ساتھ، 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ قیام اللیل کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس عظیم عبادت کو آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یقیناً شیخ محترم جو خطاب کر رہے تھے، شیخ محترم